السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بے اولادی کا۔ اس میں پہلی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، جس میں شہوت کی کمی یا شہوت کا نہ آنا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے اس میں صورت انزال کا مسئلہ ہے، جو کہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں صورت انزال کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک تو غلط کاریاں ہیں، بری صحبت ہے، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خود کو برباد کرنے کی عادت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز اکثر دیکھی گئی ہے، جس کا اکثر پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد مباشرت کرنا، کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد جسم کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے تو شہوت آتی ہے، خیالات اس طرح کے آتے ہیں۔ اگر آپ نے مباشرت کی تو اس وقت اس کے بعد جو ہے، ایک تو اس وقت ٹائم بھی نہیں لگے گا، یعنی کہ جلدی انزال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے موٹاپا بھی آ جاتا ہے، پیٹ بھی جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ شاید کہیں بیان نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی چیز اس چیز، زیادہ تر لوگ اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ دونوں کے جسم میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جسم میں جذبات کی زیادتی ہوتی ہے، روانی ہوتی ہے، اور حرارت دونوں کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس دوران میاں بیوی جو ہے ان کا پیٹ آپس میں ٹچ رہے، یعنی کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل اوپر چت لیٹ کے جو مباشرت کرتے ہیں، یا جب وہ مباشرت کرتے ہیں تو ان کا پیٹ جو ہے دونوں کا آپس میں مل رہا ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت میں بھی جو ہے وہ مرد کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے، زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے، جلدی اس کا انزال ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو مباشرت کے دوران آپ تھوڑا سا گیپ رکھتے ہیں، جسم کو ٹچ نہیں ہونے دیتے، تو اس سے بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ دوسرا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیشاب وغیرہ نہیں کر کے مباشرت کرتے، تو اس سے بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ پیشاب کرنے کے بعد مباشرت کرتے ہیں، تو جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو زائد حرارت خارج ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی فرق جو ہے وہ پڑتا ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی صورت انزال ہو جاتی ہے کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیتے ہیں اپنی بیوی سے ملنے کا، تو وہ پہلے سے ہی ذہن میں سوچ کے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں، جس سے وہ حس جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ قریب جاتے ہیں تو انزال ہو جاتا ہے، ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی سبب آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مباشرت سے پہلے عضو کو پکڑ کے یا اس سے کھیلتے ہیں، یا فریق ثانی جو ہے اس کو یعنی کہ اپنی لذت کے لیے وہ اس چیز کو بیرونی طور پہ ہی عضو کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، تو اس سے بھی حس بڑھ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ انٹر کورس کرتے ہیں تو وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو گرم چیز کا بھی پرہیز کریں، کھانا کھانے کے فوراً بعد مباشرت نہ کریں، کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہو۔ جو طبی طور پہ بتایا جاتا ہے، جو ہسٹری میں چلتا آ رہا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ کھانا کھا کے سو جائیں، اور صبح کے وقت، سحری کے وقت جو ہے وہ مباشرت کی جائے تو وہ بہترین ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صورت انزال کے سبب میں اور کمزوری کے سبب میں یہ بھی ہے کہ تھکاوٹ کے وقت، یا کسی بھی بیماری، یا سر درد کی حالت میں، یا پیٹ درد کی حالت میں، یا کوئی بھی بخار کی حالت میں، یا جسمانی تھکاوٹ کی حالت میں اگر آپ مباشرت کرتے ہیں تو اس سے بھی ذوف با بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں صورت انزال کا مسئلہ جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے، اور جسمانی بیماری، تھکاوٹ بھی آتی ہے، اور اگر کسی بیماری میں یا سر درد میں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ مرض بڑھ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ٹھیک جلدی نہیں ہوتا۔
تو صبح کے وقت مباشرت کرنے میں یہی حکمت ہے کہ ایک تو جب آپ سو جاتے ہیں تو مینٹلی طور پہ آپ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، جسم بھی تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے مباشرت کرنے سے کمزوری نہیں آتی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ گرم چیزیں بعض لوگ زیادہ کھاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گرم چیزیں زیادہ کھانے سے شہوت زیادہ آتی ہے، اور وہ جس طرح ٹوٹکے چھوارے وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہر چیز ہر بندے کو موافق نہیں ہوتی، اس لیے مشورہ کریں اور اپنے لیے اچھی چیز تجویز کر کے اس کو استعمال کریں۔ تو پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ مباشرت جو ہے وہ کریں۔ اگر منی جو ہے پتلی ہے، گرم چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے منی پتلی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے کوئی میڈیسن یوز کریں، جیسے آپ موسلی سفید جو ہے وہ لے کے 5 تولے لے لیں، 5 تولے لے کے یا 10 تولے بھی لے سکتے ہیں، سفید لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں۔ اگر جتنی موسلی ہے، اگر 10 تولے موسلی ہے تو اس کی 30 خوراکیں آپ بنا لیں، صبح شام جو ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے، رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا جلدی کھا لیں، اور 1 گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کریں 15 دن تک، تو کافی حد تک جو ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے، اگر کوئی اور مسئلہ ساتھ نہیں ہے تو۔ دوسرا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا جسم جو ہے وہ ٹچ نہ ہو اس وقت، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ پیشاب وغیرہ کر کے جو ہے وہ آپ اپنی وائف کے پاس جائیں، تو یہ ایک چیز حلال ہے، سنت طریقہ ہے، سنت ہے، نکاح یافتہ ہے، آپ کی وائف ہیں، سنت ہے، اور سنت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، حلال چیز میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو، بعض لوگ شادی کو اتنا ذہن پہ طاری کر لیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ کچھ جنگ فتح کرنے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آ کے جو ہے وہ مریض ذہنی طور پہ اتنا اس چیز کو لے لیتا ہے، اتنا طاری کر لیتا ہے کہ بالکل ہی وہ جب قریب جاتا ہے تو وہ بالکل ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز اور ہے جو اکثر نوجوانوں میں، خاص طور پہ نوجوانوں میں جو چیز پائی جاتی ہے، جو بڑا ایک مسکنسیپٹ ہے کہ جی اولاد جو ہے حمل نہیں ہوتا اس وقت جب تک جو ہے میاں بیوی اکٹھے ڈسچارج نہ ہو، یا عضو تناسل جو ہے وہ اس کی لینتھ پوری نہ ہو، تو اس سے بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے اس میں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی معلومات جو ہیں وہ ہر ایک تک پہنچ سکے، اور جو ہے اچھے طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔